بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ انسان اس سے متفق ہو اور خدا کا شکر ادا کرے۔ ہماری اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو تخلیق فرمایا۔ وہ انسان کے اس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کو مسترد کر دیا۔ اس شخص کو وہ مخلوق جنت میں بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومنین کے لیے تمام مصائبات اور علام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگت والی اور انتہائی حسین آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، جسے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی ان کے پینے سے وہ بہکیں گی، اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی اور کالے بالوں والی حوریں آئیں گی، ایسی نرم و نازک کہ جیسے انڈے کے چھلکے کی نیچے کی جھلی ہو۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوگی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ویسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کا بیان کرنا بے حد مشکل ہے، کہ جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومنین کے لیے انعام اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور کی آنکھ اس موتی کے طرح ہوگی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے چھوا نہ ہو۔ اللہ نے حوروں کو زعفران سے تخلیق کیا اور ان کے چہروں کو نور اور ریشم کا لباس دیا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے حور کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک زعفران سے بنایا، اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی اور سر تک کا حصہ کافور سے بنایا گیا۔ پروردگار نے اس کے بال خوشبودار کستوری سے بنائے۔ جب وہ سامنے آتی تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کا لباس جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان اور زمین کے سامنے ظاہر کر دے، تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی اور قائل ہو جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمانوں زمینوں کے درمیان تمام چیزیں جگمگا اٹھیں۔ روایات کے مطابق جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان میں ایک ایسی حورہ موجود ہے جسے جنت کے غلاف سے پیدا کیا گیا۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ ہر طرح سے پاک ہوگی۔ حوروں کی بھی کئی ایک اقسام اور نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں تخلیق کردہ حوریں الگ الگ قسم کی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے، اس کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی اس نہر کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی، بس جب کوئی شخص اس سے ہاتھ ملائے گا تو اس کے ساتھ چل دیں گی اور اس جگہ پر ایک اور حور اگ جائے گی۔ اس طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً خیر، خیرہ اور اینا نامی حور، جس کے مطابق روایات میں آتا ہے ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں، اور وہ جو ہر پرہیزگار بندوں کو جنت میں خود تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا شخص کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح جنت میں ایک درخت ہے جس میں ایسی حوریں ہوں گی جو گیت اور نغمے گائیں گی، تو درخت کی جب یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی جیسی آواز پیدا کریں گی۔ اس طرح حوروں کا تصور دینا اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں رہا، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دو شیزاؤں عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسان کو ملیں گی۔ روایات کے مطابق اگر جنتی حور زمین کی طرف دیکھ لے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان روشنیوں سے منور ہو جائیں اور خوشبوؤں سے بھر جائیں اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے، اور اگر وہ اپنی ایک جھلک زمانے کے سامنے ظاہر کر دیں تو اس کی روشنی کے سامنے
آفتاب ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ اس قسم کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔